حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہے. راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آخر مارے لگے لوگوں میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ. کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. منزل بمنزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے، مختصر سا قافلہ ہے. بالآخر ایک میدان میں پہنچا، نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا. سیدنا حسین نے نماز پڑھی. دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز قضا نہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں. او لوگوں میں فاطمۃ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، او لوگوں میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کے زلفوں سے کھیلنے والا. او لوگوں میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو. اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی. اور لوگوں کیا وجہ ہے تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو. فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو. وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا، پھر تو اپنا کام نہ بنا. درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو، استقامت پکڑو. اور لوگوں تم کیا سوچ رہے ہو، میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے. تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے. تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے. ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے. اس طرف دیکھتا ہوں
इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से आ रहा है, उस तरफ निगाह उठी अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से निकल रहा है, इधर देखता हूं अहमद बिन हंबल की पीठ पे कोड़े पड़ रहे हैं, उधर देखता हूं इमाम मालिक को मदीने की गलियों में घसीटा जा रहा है। थोड़ी सी पीछे को मैंने नजर हटाई, उस्मान का जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा है, पत्थरों की बारिश हो रही है। क्या नहीं किया कलमा पढ़ने वालों ने, किस वक्त बाद आए। और मेरा यकीन है हर दौर में यजीदियत भी रहेगी, हुसैनियत भी रहेगी। हुसैन के रूहानी फर्जंद भी जिंदा है, यजीद के भी रूहानी फर्जंद भी जिंदा है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि ये बात नहीं आते और ऐसे ऐसे खुतबे दिए, खुदा खुतबा देते आसमान फट जाता, पहाड़ों को खुतबा देते पिघल गए होते, दरियाओं को खुतबा देते दरिया रुख बदल देते, मगर कलमा पढ़ने वाले सामने खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। इनाम के लालच में, दौलत की लालच में चूर चूर नशे में खड़े। किसी ने देखा हजरत हुर अपने घोड़े पे सर झुकाए हुए कुछ सोच रहे हैं। किसी ने पूछा हुर क्या सोच रहे हो? फरमाने लगे जन्नत दोजख का इंतखाब कर रहा, छाट रहा हूं जन्नत किधर है जहन्नम किधर है। कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया छांट लिया कि हाँ, हुसैन के कदमों में पहुंचा और कहने लगा अल्लाह वाले और फातिमा ज़हरा के बेटे माफ कर दे। हुसैन के साथ होकर हुर ने कुर्बानी दी। एक औरत और उसका बेटा दूर से गुजर रहे हैं, मैदान करबला से दूर से गुजर रहे हैं। दोनों माँ बेटों ने शोर की आवाज सुनी। मां कहने लगी बेटा देख के तो आओ शोर कैसा है। बेटा गया और आके कहने लगा अम्मा खानदान नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, गुलशने मोहम्मद को बुझा दिया लोगों ने, छुरे चलाने आ रहे नबी के खानदान में। वो मां भी मां थी, कहने लगी तवज्जो करना बेटा, मैंने तुझे हलाल का जना, हलाल का दूध पिलाया, हलाल की रोटी खिलाई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पे जुल्म देखकर मुझे बताने कैसे आ गया, वहीं तू नहीं मरा, उनके साथ होकर वहीं तू नहीं मर गया। कहने लगा अम्मा बताने आया हूं, जाने का इरादा वही है। बेटा आगे आगे, अम्मा पीछे पीछे मैदान करबला में आ पहुंचे। उसने हुसैन के साथी बन करके आगे जिहाद किया, लड़ाई की। उधर सर काटा मुखालिफीन ने, उधर मां ने कबूलियत की दुआ मांगने के लिए झोली फैला दी। इत्तेफाक की बात है, इधर सर काट के फेंका, उधर मां की झोली में जाके पड़ा। चूमती नहीं, चाटती नहीं, बोसा नहीं देती, रोती नहीं, मातम नहीं करती, कपड़े नहीं फाड़ती, सर को उठा कर मैदान में फेंकती है। कहने लगी अल्लाह की राह में देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते। मैं वापस लूंगी। गरम है मैदान, सारा खानदान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल है। सैयदा ज़ैनब बेसब्री नहीं थी, सैयदा सकीना बेसब्री नहीं थी, सैयदा सुगरा बेसब्री नहीं थी, नमाज में मशगूल है। बाबे ने सबक दिया इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। हुसैन ने बहन को सबक दिया, सबर करना, इस्तिकामत पकड़ना अपने खानदान का झंडा है, अपने खानदान का तुर्रा इम्तियाज है। सबर करना अपने खानदान का विरसा है। नबी के खानदान को सबर विरसे में मिला है। नबी के खानदान की किसी खातून ने कपड़े नहीं फाड़े। तीन दिन गुजर गए, पानी नहीं। मासूम बच्चे भी पानी को तड़प रहे हैं।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دیا لوگوں ہم سے دشمنی ہوگی ہم سے عداوت ہوگی اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا 2 گھونٹ پانی دے دو دشمن کی طرف سے تیر آیا بچے کے حلق میں سے گزر گیا خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی اور دعا کی الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بن گئی قاسم بن حسن شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے عباس شہید ہو گئے فلاں شہید ہو گئے سارا خاندان ڈھیر ہو گیا فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تم مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے سیدنا حسین چلائے فرمایا لوگوں ادھر نہ جاؤ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں نبی کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہے اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ ابھی سانس آ رہا ہے میں غیرت والی ماں کا گئی اور بیٹا ہوں علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی مشابہ تھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے استقامت کا پہاڑ ہے حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا 3 جملے توجہ سے سنو سیدنا حسین نے بد دعا دے دی اخیر میں 3 بد دعائیں کر دی حسین نے آخر میں الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں میرے قرآن کی بے ادبی کی جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں ان میں قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے دوسری بد دعا فرما دی الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا اے میرے پروردگار قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ تیسری بد دعا یہ کر دی الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے اور کیوں نہ کرتا شریف خاندان کا شریف بیٹا بہادر بیٹا اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو حسین تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے نماز کا کتنا پابند ہے جو حسینی ہوگا کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا جو حسین کا دشمن ہوگا نماز کی پرواہ نہیں کرے گا تیمم خاک سے ہو گئے تیمم خاک سے ہو گئے لہو سے غسل سید ہو تیمم خاک سے ہو گئے لہو سے غسل سید ہو لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو آج تو قرآن پڑھے گا حلوے کی پلیٹ پہ وہ قرآن پڑھے گا پتاشوں پہ فلانا قرآن پڑھے گا ریوڑیوں پہ فلانا قرآن پڑھے
جائے گا جلیبی اور برفیوں پہ، خدا کی قسم حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ عمر گزر گئی، حسین کی نیاز کھاتے کھاتے کبھی سر دینا تو سیکھ، ساری عمر گزر گئی۔ آتا نا ہر فقیر نظر اللہ نیاز حسین، عمر گزر گئی نیاز کھاتے کھاتے، کبھی سر دینا تو سیکھ، کبھی خاندان دینا تو سیکھ۔ قربانی تو کیا خاندان کی دے گا، تم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ حسین نے قرآن پڑھا، کہتا سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ، جگہ بتائے گا حسین کہ قرآن پڑھنے کی جگہ کہاں ہے۔ حسین سجدے میں جاتا ہے، تیمم کرتا ہے، آخری نماز ادا کرتا ہے۔ حسین کو معلوم ہے کہ میں نے حکمرانوں کے سامنے، گورنروں کے سامنے، بڑے بڑے کلمہ گوؤں کے سامنے، میں وزیروں کے، سفیروں کے، امیروں کے، میں تمام لوگوں کو ٹھکراتا ہوں، اس لیے کہ شرافت میں یکتا تھا، لیاقت میں یکتا تھا، امانت میں یکتا تھا، شہادت میں یکتا تھا، جوانی اور بہادری میں، شجاعت میں یکتا تھا۔ حسین کہتا ہے میں اس دنیا کو تمام اپنا گھر دے کر، پائے استحقار سے ٹھکرا کر یہ ثابت کرتا ہوں کہ میرا سر صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ حسین اعلان کرتا ہوں پوری دنیا کی طاقت آ کر آزماؤ فاطمہ کے لگتے جگر کو، مجھے آزما کے دیکھو، اس سر کی قیمت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تم چائے کی پیالی پی پی کر کے ووٹ دینے والوں، مرغے کھا کر ووٹ دینے والوں، حسین سے تعلیم حاصل کرو، ووٹ کی قیمت حسین سے پوچھ۔ خاندان سے وہ کرا لیا مگر ووٹ نہ دیا، اپنے ٹکڑے تو کرا لیے مگر ووٹ نہ دیا۔ فرمایا آؤ بات کرو، سمجھو یا سمجھاؤ، زبردستی جاؤ، میں علی مرتضیٰ، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اگر آج میں جھک گیا کل نانا تو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ سر تن سے الگ کر دیا گیا، سر سجدے میں کٹایا حسین نے۔ حسین کے نزدیک سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے۔ ایسا سجدہ کیا، کہتا اٹھا سر سجدے سے، کچھ ایسی ماحولیت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی، آغوش خنجر میں قیامت تو آ جائے گی، مگر حسین کا سر سجدے سے آج تک نہیں اٹھا۔ سر لے کر کے ظالم لوگ چلے، مستورات کو اونٹوں پہ ڈال لیا، بے ادبی کی بدبختوں نے، جلوس بنا کر بازار میں چلے، نیزے پہ حسین کے سر کو لٹکا لیا، سیدہ زینب کو بٹھا، سکینہ صغرا تمام خواتین کو ڈال رکھا، بٹھا رکھا، امام زین العابدین بیمار ہے، بچے ہیں بچ گئے۔ یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرنے لگا، خود ہی مارا اور خود ہی جلوس ترتیب دیا۔ انہوں نے تو فتح کا جشن منایا تھا، ہم فتح کر کے آئے ہیں، یہ دیکھو ان کی عورتوں کو ہم بعد میں پکڑ کے لائے ہیں۔ دمشق کے بازار سے خاتون جنت کا لگتے جگر کا سر گزر رہا ہے، کالی کملی والے کی نواسیاں گزر رہی ہیں۔ سرکاری ملازم کا تو کیا کہنا، سرکاری ملا بھی بڑا خراب ہوتا ہے۔ یہ سرکاری ملا ہوتا ہے نا، اس کا درجہ 60 سے کم نہیں۔ ہاں، ملا کی کھوپڑی میں کھجلی اٹھی،
سرکاری مال کھاتا تھا نا. یہ سرکاری مال چین نہیں لینے دیتا آدمی کو. ہمیں کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں نا بات تو آپ کی ٹھیک ہے جی مگر یوں سوچا کرو. مگر کیا بھائی؟ جب بات میری ٹھیک ہے پھر تم نے